اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے انتہائی اختصار کے ساتھ تعارف پیش کیا گیا ہے، یہ کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں احباب جماعت کا بعد نماز ظہر ایک اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی کتاب آسمانی فیصلہ پڑھ کر سنائی، اور اس کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حاضر احباب سے ملاقات کی اور مصافحہ کیا۔ یہ جماعت احمدیہ کا پہلا تاریخی جلسہ تھا۔ اس میں شاملین کی تعداد 75 تھی۔ اس پہلے تاریخی جلسہ کے فوراً بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ اشتہار احباب جماعت کو اطلاع دی کہ ہر سال 27، 28 اور 29 دسمبر کی تاریخوں میں جماعت احمدیہ کا اجتماع قادیان میں منعقد ہوا کرے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد یہ کہ ہر سال قادیان میں جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ ہوا کرے گا، نام نہاد علماء نے اس اعلان کی شدید مخالفت شروع کر دی، یہ کہ ایک بدعت ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی کام کے لیے خواہ وہ کتنا ہی اچھا ہو، دن مقرر کر دینا دین میں ایک بدعت کا کام ہے۔ نام نہاد علماء تو آپ علیہ السلام کے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کے اعلان کے وقت سے آپ کی شدید مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اول المکفرین مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے ہندوستان بھر کے ہنگامی دورے کر کے آپ علیہ السلام کے خلاف ہندوستان کے 3 مشہور علماء سے فتوی تکفیر حاصل کیا اور شائع کیا تھا۔ اس وقت اکا دکا نیک فطرت احباب آپ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے، اور پھر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے پراپوگنڈا کے نتیجہ میں ان کے علاقوں میں مقامی طور پر ان کا سوشل بائیکاٹ ہونے لگا، اور وہ لوگ جو قادیان کی طرف سفر کر رہے ہوتے تھے ان کو روکا جانے لگا، مارا پیٹا جاتا تھا، اور پھر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے قادیان کی طرف جانے والے تمام راستوں پر اپنے چیلے کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ مولوی بٹالوی صاحب احمدیت کی مخالفت میں لوگوں سے چندے لیتے تھے اور اپنے چیلوں کی ضرورتیں ان چندوں سے پوری کرتے تھے، اور مولوی صاحب کے وہ مقرر کردہ چیلے دور دراز سے قادیان کی طرف آنے والے زائرین کو ڈراتے دھمکاتے اور ظاہر کرتے تھے کہ انہیں گورنمنٹ نے کھڑا کیا ہے، یہ کہ مرزا صاحب گورنمنٹ کے مسالے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وہ کارندے اپنے ہاتھوں میں رجسٹر رکھتے تھے اور قادیان کی طرف جانے والے لوگوں کے نام لکھتے تھے کہ یہ ایک مسافر لوگ واپس چلے جاتے تھے، اور جو واپس نہ جاتے انہیں مارا پیٹا جاتا تھا۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کا آغاز ہوا۔ اس مشن کا ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ جلسہ سالانہ بھی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، نام نہاد علماء کے فتاوی تکفیر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے راستے میں بند نہ باندھ سکے تھے۔ اس طرح جلسہ سالانہ کا کام بھی آہستہ آہستہ تدریجاً آگے بڑھتا چلا گیا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے آخری جلسہ سالانہ کی حاضری 3000 احباب کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حاضری کو اپنے مشن کی ایک کامیابی قرار دے رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ کامیابی اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام میرے سپرد کیا تھا وہ میرے حصے کا کام پایائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری جلسہ ہے، اور پھر یہ جلسہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری ہی جلسہ ثابت ہوا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 3000 احباب اہل اللہ تھے۔ اس وقت جماعت کی تعداد تو 5 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے، مگر اس زمانہ میں سفر آسان نہ تھے اور وسائل بھی محدود تھے۔ ہندوستان کے بعض حصوں سے قادیان بذریعہ ریل آنے کے لیے 5-7 دن تک کا وقت درکار ہوتا تھا۔ بہرحال یہ 3000 وہ مخلصین تھے جو ہر طرح کی روک کو دور کرتے ہوئے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے قادیان پہنچے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تعداد 3000 اہل اللہ سے یہ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فتح اسلام کی عظیم عمارت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس وقت کے جلسہ سالانہ کے ماحول کو بھی تصور میں لانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ابتدائی اور وسائل کی کمی کے دور میں ایک ایک مہمان کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ صحابہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا مستورات کے ساتھ مل کر مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوتی تھی۔ دسمبر کا مہینہ قادیان پنجاب میں انتہائی سردیوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس وقت تک ابھی جماعت کے احباب کی اس رنگ میں یہ عادت نہ بنی تھی، اور کئی احباب اپنے عدم علم کی بنا پر بھی حالات کو نہ جاننے کی وجہ سے اپنے بستر وغیرہ ساتھ نہ لاتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کو کئی ایک احباب کے لیے بستر کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔ رہائش کے لیے کمروں کی بھی کمی ہوا کرتی تھی۔ آپ کا گھر ان دنوں مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے ایک کشتی کا سا ماحول پیدا کر رہا ہوتا تھا۔ آپ کے ایک صاحب حضرت ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر خرچ نہ رہا۔ ان دنوں جلسہ سالانہ کے لیے الگ چندہ جمع ہو کر نہیں جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پاس سے صرف فرماتے تھے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ سے کوئی زیور لے کر جو کفایت کر سکے فروخت کر کے سامان کر لے۔ چنانچہ زیور فروخت یا رہن کر کے میر صاحب روپیہ لے آئے اور مہمانوں کے لیے سامان بہم پہنچایا۔ سامعین و ناظرین کرام، سلسلہ عالیہ احمدیہ کا آغاز جن حالات میں ہوا، ان حالات کو جاننا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب سراج منیر میں لکھتے ہیں یہ کہ براہین کے صفحات 242 میں مرقوم ہے، ولا تسعر لخلق اللہ ولا تسأم من الناس۔ اس الہام کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کی کثرت سے گھبراہٹ محسوس نہ کرنا، اور آنے والوں کی کثرت دیکھ کر نہ تھک جانا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کے بعد الہام ہوا وسع مکانک، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس پیش گوئی میں صاف فرما دیا کہ وہ دن آتا ہے کہ ملاقات کرنے والوں کا بہت ہجوم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک کا تجھ سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ بس تو نے اس وقت ملال ظاہر نہ کرنا اور لوگوں کی ملاقات سے تھک نہ جانا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ کہ شان کی پیش گوئی ہے۔
اور اس وقت بتلائی گئی ہے کہ جب میری مجلس میں شاید 2-3 آدمی آتے ہوں گے، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ اس سے کیسا علم غیب خدا کا ثابت ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جب یہ اعلان ہوا کہ وسع مکانہ کا، یہ کہ اپنے مکان کو وسیع کر، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ الہام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ہمارے پاس تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فرمان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، اس لیے بٹالہ جاؤ اور وہاں سے عارضی سا کمرہ بنانے کے لیے چھت کا مختصر سا سامان خرید لاؤ۔ اس ماحول میں شروع ہونے والے جلسہ سالانہ کے احباب کی تعداد جب آپ علیہ السلام کی عمر کے آخری سال 3000 تک ہوگی، اور آپ علیہ السلام نے اس کو بڑی کامیابی قرار دیا، اور پھر 1983 کے سال جو ربوہ پاکستان کا آخری جلسہ سالانہ تھا، اس جلسہ میں شاملین کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ 3 لاکھ افراد کے قیام و طعام کا انتظام انتہائی آسن رنگ میں سر انجام دینا بلا ریب ایک معجزہ ہی تو ہے۔ جلسہ سالانہ ربوہ پاکستان میں جاری ہونے تک جماعت میں یہ ہدایت تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح جلسہ سالانہ پر آنے والے ہر مہمان سے ملاقات و مصافحہ کرتے تھے۔ اس حقیقت کے آئینے میں مذکورہ الہام کی یہ نصیحت کتنی تاکیدی ہے کہ لوگوں کی کثرت سے تھک نہ جانا اور اپنے مکان کو وسیع کرتے چلے جانا۔ پاکستان میں ہونے والے جلسوں کے ایام میں آسانی سے بخوبی دیکھا جا سکتا تھا کہ انتہائی سردیوں کے موسم میں آدھی رات کے وقت تک مہمانوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں، اور احباب حضرت خلیفۃ المسیح سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک مہمان کے بعد دوسرا مہمان آتا جاتا ہے، ایک گاؤں اور پھر ایک شہر اور پھر ایک ضلع کی جماعت کے بعد دوسرے گاؤں، دوسرے شہر اور دوسرے ضلع کی جماعت آتی جاتی ہے، مگر خلیفۃ المسیح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں بڑی گرم جوشی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ مہمانوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ڈیوٹی میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ پنجگانہ نمازیں بھی وقت پر ادا ہو رہی ہیں، اور جلسہ کی تقاریر بھی ہو رہی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسلام سے، اپنے مشن سے، اپنے احباب سے اخلاص، محبت اور ادب و احترام کا اندازہ آپ علیہ السلام کی اس عادت مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ جلسہ سالانہ کے انعقاد سے پہلے جلسہ کے لیے ہر ممکن تیاری کرتے تھے۔ جلسہ کے ایام میں اپنے احباب کی ضرورتوں کا ہر ممکن خیال کرتے تھے۔ کئی ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی ضرورتوں کے لیے گھر کے تمام بستر دے دیے، اپنے بچوں کے اوپر اپنا اوور کوٹ ڈال دیا، اور خود سخت سردی میں بغیر بستر کے رات گزار دی۔ اتنی خدمت اور اتنی قربانی کے باوجود جب آپ علیہ السلام کے مہمان آپ علیہ السلام کے ہاں ہونے والی کسی بھی تقریب سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام اداس ہو جاتے۔ آپ اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں: احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے، یہ دن چڑھا مبارک مقصود جس میں پائے، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ مہمان جو کر کے الفت آئے بصد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت، پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت،
یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ سامعین و ناظرین کرام، اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے وقت آپ علیہ السلام کو جو اداسی ہو رہی ہوتی تھی، آپ علیہ السلام اس اداسی کے لمحات میں بھی اپنی جماعت کو نصیحت کر رہے ہوتے تھے کہ آخرت کو یاد رکھے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا بھی ایک سراہ ہے، بچھڑے گا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے۔ شکوا کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا ہے، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ اے دوستو پیارو، عقبا کو مت بسارو، کچھ زاد رہ لے لو، کچھ کام میں گزارو۔ دنیا ہے جائے فانی، دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ جی مت لگاؤ اس سے، دل کو چھوڑاؤ اس سے، رغبت ہٹاؤ اس سے، بس دور ہو جاؤ اس سے۔ یارو یہ اجزا ہے، جاں کو بچاؤ اس سے، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ احباب اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔